بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انتم مسلمون رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جذبات وہ کسی بھی قسم کے ہوں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا وہ غم کے ہوں، واقعات وہ کسی بھی قسم کے ہوں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا وہ غم کے ہوں، ان واقعات یا ان جذبات کا تعلق نہ تو کسی دن سے ہے، نہ کسی مہینے سے ہے، نہ کسی سال سے ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی اس دھرتی پہ حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت چاہتا ہے تو خوشی کا کام ہوتا ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے تو ہمیں دکھ پہنچتا ہے۔ لیکن ایک پروپیگنڈے کے تحت ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو محرم الحرام جب شروع ہوتا ہے، اس کو دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ ایسے نکھی کر دیا گیا ہے کہ یقین جانے ہمارے معاشرے میں اگر ان دنوں میں انسان کو مسکرا دیتا ہے تو اس کو کوئی ہاتھ مار کے کہتا ہے آکار محرم دمین ہے، اگر کوئی خوشی کی بات کر دیتا ہے تو کوئی کہہ دیتا ہے آکار محرم دمین ہے، کوئی شادی بیاہ کی بات کر دیتا ہے اس پہ تقریباً کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے تردید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اتفاقاً ایسا لگتا ہے یہ اللہ کا پلان تھا، اللہ آپ تک مجھ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا تھا کہ سورج گرہن ہو گیا، اور صحابہ نے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کی وفات پہ تو آج سورج بھی رو رہا ہے، دیکھو وہ بھی گرہن ہو چکا ہے۔ تو رسول اللہ نے فوراً اس بات کی تردید فرمائی کہ یہ گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا کسی موت یا کسی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ محرم میرے بھائی اگر حرمت کا ہے، عزت کا مہینہ ہے، تو وہ تب سے ہے جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے ایام بنائے ہیں تب سے ہی اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے بنا دیا، جن میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ اور عاشورہ کا دن سامع کربلا سے 60 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل قرار دیا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ اس کے اندر سامع کربلا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی، تو شکر کے طور پہ یہودی روزہ رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں، ان پہ زیادہ حق رکھتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یہود کی مخالفت کرتے ہوئے میں 9 کا بھی رکھوں گا اور 10 کا بھی رکھوں گا۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ آج سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اگر انسان کو کوئی دکھ پہنچے اور اس دکھ پہ وہ 14 روز سے زائد ہے، کتنے بھائی بولے کتنے؟ 14 روز سے زائد دکھی رہتا ہے، روتا رہتا ہے، کمرے میں بند رہتا ہے، کھانے پینے سے دور رہتا ہے، تو یہ دکھ نہیں رہتا، ڈپریشن بن جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زائد سوگ نہ مناؤ، وجہ کیونکہ بھائی تمہاری نظروں کے سامنے وہ بندہ مرا ہے، ابھی زندہ ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، آج نہیں تو کل تم بھی اس کے پاس پہنچنے والے ہو۔ ختم تو ہوا کوئی نہیں، فنا تو ہوا کوئی نہیں، پھر ان اموات میں سب سے بہترین موت تو شہادت ہے، اور وہ صرف ہمارے مذہب اسلام میں نہیں ہے میرے بھائی، دنیا کے ہر مذہب میں آج بھی یہ جو نیشن سٹیٹس ہیں میرے بھائی، چاہے امریکہ ہو، کینیڈا ہو، اسرائیل ہو، ہر جگہ پہ جو بندہ وطن کے لیے، نظریے کے لیے، اپنی قوم کے لیے جان دیتا ہے، اس پہ تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، ان کے تو باقاعدہ پتلے بنائے جاتے ہیں، ان کو تو باقاعدہ سلوٹ مارے جاتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی ذات کو دوسری ذات کے لیے قربان کر دیا۔ اور پھر سب سے بہترین موت اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس شخص کو مرا ہوا نہ کہو جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ تو ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو انہیں کی شہادت کی خوشی مناتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں حق کے رستے کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائی میں کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ ان دنوں میں وہ بہت زیادہ بیان ہوتا ہے، میں صرف 2-3 پیغامات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہمارے ذہنوں کے اندر ایک پروپیگنڈے کے تحت، ایک پوری سازش کے تحت وہ خبر آپ کے ذہنوں تک پہنچائی گئی ہے جو اصل نہیں ہے۔
اور اس خبر کی وجہ سے جو اصل خبر تھی اس کو چھپا دیا گیا. آج بھی میڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے, جو اصل خبر ہوتی ہے نا, جو اصل واقعہ ہوتا ہے, جو اتھینٹک چیز ہوتی ہے, اس کو دبانے کے لیے ایک غلط خبر کو اچھال دیا جاتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اصل بات سے, حقیقت سے لوگوں کو معلوم نہیں پڑتا اور وہ غلط بات کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے بھائی, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف کربلا کا تعلق نہیں ہے, کربلا کا تعلق حقیقت میں شہادت عثمان کے ساتھ ہے. یہ اللہ رب العزت کی ذات کا بدلہ ہے جو اللہ نے لیا کہ ان ظالموں نے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا, جبکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی کے لیے تلوار نہیں اٹھائی, کسی کو کف نہیں کہا. اس کا بدلہ ہے جو آج تک امت بھگت رہی ہے, آج بھی بھگت رہی ہے. اصل میں میرے بھائی کربلا شروع ہوا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے, نہ کہ اس وقت شروع ہوا ہے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے سفر کرنے لگے. تو اب اصل خبر کیا تھی؟ شہادت عثمان تھی. اب سنیوں کو, جو سنی لوگ ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کب شہید ہوئے ہیں, لیکن وہ سب جانتے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس مہینے کو منانے لگ گئے, پیٹنے لگ گئے, اپنے آپ کو لہو لہان کرنے لگ گئے. تو ہر کسی کی نظر کدھر جائے گی؟ اسی واقعے کی طرف جائے گی, جبکہ جو اصل واقعہ تھا, جن سازشوں کے تحت ظالموں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا, ادھر سے آنکھ بند ہو جائے. اور آج میرے بھائی معذرت کے ساتھ, لیکن وہ لوگ کامیاب ہو گئے, وہ یقین یعنی کامیاب ہو گئے, کیونکہ وہ جو زخم انہوں نے اس وقت دیا تھا ابھی بھی ان میں سے خون نکل رہا ہے. آج بھی اگر امت متحد نہیں ہے, اس کی ایک ہی بنیاد ہے, وہ چاہے شیعہ ہے وہ سنی ہے. اس وقت سے لے کے آج تک اگر امت کے خلاف کوئی ہتھیار استعمال ہوتا ہے وہ فرقہ ہے, اور فرقوں میں سب سے بڑا فرقہ وہ شیعہ اور وہ سنی کا فرقہ ہے. آپ میرے بھائی ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اس کا فائدہ کس کو پہنچا ہے؟ یہودی مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا گیا اور مسلمان کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا. اور عجیب بات دیکھیں, جس کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ نعرے لگائے کہ خلافت کا حق, گدی کا حق, حکومت کا حق اہل بیت کا ہے, ان کو بھی شہید کر دیا. کیسی بات؟ مسلمانوں نے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, انہوں نے ہی شہید کر دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے, جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی اور کربلا ہوئی, لیکن وجہ کیا بنی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی اسلام کے درخت میں سب سے زیادہ پانی ڈالنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کہ ایک مجلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا, اور یہ وقت کب ہے؟ جب بائیکاٹ ہوتا ہے, جب کسی کو کوئی مال دھندا نہیں دے, پانی نہیں پوچھتے, یہ اس وقت ہے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ, بھائی 300 فیکٹریاں ہوتی تھی اس وقت, بما ساز و سامان رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم عثمان, آج کے بعد آخرت میں تمہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا, تم پکے جنت میں جاؤ گے. ایک وقت صحابہ بلبلا رہے ہیں بھوک سے, رسول اللہ کے منتظر ہیں کہ مدد کب آئے گی. دور سے دیکھتے ہیں میرے بھائی, دیکھیں اتنا بڑا قافلہ کہ ایسے لگتا ہے اندھیرا چھا گیا. 1000 اونٹ کا قافلہ بما ساز و سامان. آپ نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ صحابہ خوش ہو جاؤ, عثمان کا قافلہ آ رہا ہے. جب عثمان پہنچے ہیں, صحابہ کو روتے ہوئے دیکھا ہے, رسول اللہ کو پریشان دیکھا ہے. 1000 اونٹ بما ساز و سامان رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا اے اللہ میں محمد عثمان سے راضی ہو گیا, تو بھی راضی ہو جا. اے اللہ میں محمد عثمان سے راضی ہو گیا, تو بھی راضی ہو جا. اے اللہ میں محمد عثمان سے راضی ہو گیا, تو بھی راضی ہو جا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے صحابہ کو کہا کہ تم بھی اس عظیم شخصیت کے لیے دعا کرو. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی بار مسجد نبوی کی تعداد کم پڑ گئی, جگہ کم پڑ گئی, 25,000 دینار دے کے یہ عثمان تھے جنہوں نے اس مسجد کو بڑھاوا دیا. وہ بئر روما کنواں میرے بھائی جو یہودیوں کا تھا, مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتے تھے, عورتیں پانی بھرنے جاتی تھی ان پہ جملے کستے تھے, ان کو برا بھلا کہتے تھے. یہ عثمان تھے جنہوں نے کنواں خریدا. یہودی, عیسائی, مشرک جو بھی ہے وہ اس کنویں سے پانی پی سکتا ہے, میں مدینے کے لیے اس کنویں کو وقف کرتا ہوں. یہ عثمان تھے. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتے ہیں, عائشہ سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اماں جان رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ بیٹا بہت مدت ہو چکی ہے, گھر میں کوئی چولہا نہیں جلا,
رزق کی تلاش میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے ہیں۔ عثمان رونے لگتے ہیں اور اماں کو واسطہ دے کر کہ خدا کا واسطہ ہے، آج کے بعد اگر آپ پہ کوئی ایسی مشکل آئے تو عثمان کو یاد کرنا، میں اپنی زندگی کی ساری دولت رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ یہ عثمان تھے، یہ عظیم صحابی میرے بھائی واحد صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے بیعت کروائی 1400 صحابہ کے ساتھ کہ اگر عثمان کو ایک خراش بھی آئی تو محمد اور تمام کے تمام 1400 صحابہ اس کا بدلہ لیں گے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ سورہ الفتح کے اندر اللہ نے آیت اتار دی کہ تم نے یہ جو عمل عثمان کے لیے کیا یہ بہت عظیم عمل ہے۔ واقعہ اصل میں یہ تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا کہ جن کے بارے میں رسول اللہ اگر پنڈلی سے کپڑا اٹھا لیتے تھے، عثمان آتا تھا وہ نیچے کر دیتے تھے، تو پوچھا جاتا کہ ایسا کیوں کیا ہے، کیوں نہ کروں؟ ہمارے نبی کہتے تھے کہ جس کے لیے فرشتے حیا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا حیا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حیا والے عثمان میرے بھائی اور دوستو، جو پہلے 3-4 روز میں اسلام قبول کرنے والے ہیں، پہلے 3-4 روز میں فوراً اگر اسلام قبول کرنے والے ان میں ابو بکر کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام شامل تھے۔ اتنے عظیم صحابی میرے بھائی، عام ولی ہونا امت کا عام سا ولی، اگر اس کو بھی ہاتھ لگا دے کو تنگ کرے، رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ اس کے خلاف جنگ چھیڑ دیتا ہے۔ عام سا صحابہ بندہ ہو، عام امتی، اور یہ کون ہے؟ عثمان بن عفان، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کرتے ہیں، وہ فوت ہو جاتی ہیں، اداس ہیں۔ ہمارے نبی کہتے ہیں عثمان کیا حال ہے تمہارا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ دامادی کے رشتے پہ فخر کرتا تھا لیکن وہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جبریل میرے پاس آ چکے ہیں اور تمہارا اور میری بیٹی ام کلثوم کا رشتہ آسمانوں پہ ہو چکا ہے۔ واحد صحابی جن کا رشتہ آسمانوں پہ ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن عفان ہے۔ جب وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم عثمان 40 بیٹیاں ہوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک کے بعد ایک میں تمہارے سپرد کر دیتا۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی شفقت میرے بھائی نبی کو ہمیشہ اس شخص سے ہوتی ہے جس کو محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ اتنی عظیم شخصیت تھی، لیکن میرے بھائی یہودی جن کو مدینہ سے چٹ کر دیا گیا، صاف کر دیا گیا، میرے بھائی جہاں پہ حکومت آتی ہے نا اسلام کی، وہاں پہ دشمن بھی تو بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اب یہودی جانتے تھے ہم قرآن نہیں بدل سکتے، یہودی جانتے ہیں ہم حدیث نہیں بدل سکتے کیونکہ اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ ہم نے بائبل بدلی، ہم نے عیسائیوں کو بدلا، ہم نے سارے قرآن اور ساری بائبل ساری چیزیں بدل دی، لیکن اسلام کے قرآن کو بدل سکتے، ان احادیث کو بدل سکتے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ مسلمان کو تو بدل سکتے ہیں، ان کو تو توڑ سکتے ہیں۔ تو یمن کا وہ یہودی جو شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے، جو سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے، عبداللہ بن سبا لعنتی، وہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے مدینہ آ جاتا ہے چیک کرنے کے لیے ان کی دکھتی رگ کیا ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ پیر رکھو یہ بھڑک جاتے ہیں۔ اور اس نے چیک کیا تو وہ کیا تھا کہ تاریخ کے اندر اسلام سے پہلے قریشی اور بنو امیہ آپس میں لڑتے ہیں، گدی کے لیے، پاور کے لیے، حکومت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپس میں لڑتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ قریشی کون ہے؟ وہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اور بنو امیہ کا کون ہے؟ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے لڑائی پڑ سکتی ہے۔ تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انہوں نے قبضہ کیا ہے گدی پہ۔ گدی کا حق کس کا تھا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، حق ان کا تھا، لیکن چھین کس نے لیا؟ عثمان نے چھین لیا۔ اب اس نے یہ کیا تیر مارا ہے؟ وہ جو تاریخ کے اندر تیر تھا اس کو دوبارہ جگایا، اور ہمارے نبی کی حدیث تھی، آپ نے فرمایا جاہلیت کی کچھ باتیں میری امت میں سے ختم نہیں ہوں گی، ان میں سے ایک یہ ذات برادری قبیلوں کی بنیادوں پہ لڑائیاں ہیں۔ جب اس نے یہ تیر مارا میرے بھائی، آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے 50 سال کے بابے عورتیں گمراہ ہو جاتے ہیں، تو جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے وہ اس کے مرید ہو گئے۔ کیا خیال ہے؟ اب ایک طرف یہ یہودی سازشیں بنا رہے ہیں اور دوسری طرف ایرانی بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ ایران تھا جو عمر بن خطاب نے سپر پاور تھی اس کو فتح کر دیا، تو اب وہ بھی دشمن تھے۔ ان دونوں نے چال چلا کر مسلمانوں کو اس بنیاد پہ لڑوا دیا کہ حق کون رکھتا ہے۔ یاد رکھو ہمارا عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا، نماز کیسے پڑھنی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں سوائے اس بات کے گدی کا، خلافت کا، حکومت کا حق کس کا ہے۔ تو ایک گروپ کہنے لگا اہل بیت کا ہے، دوسرا گروپ کہنے لگا ہم نے شورا کے ساتھ اس کو عثمان بن عفان کو سلیکٹ کیا تو ان کے حق ہے، اور کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں ان کا حق ہے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے۔ اب ایک بات سنیے گا، بڑی اہم بات ہے،
جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا وقت آیا ہے، اب سنیے گا بڑی کمال بات، جب وقت آیا ہے ان پہ تلوار چلائی گئی ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، کہاں پہ گرتا ہے؟ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جواد بھائی لگتا ایسا ہے کہ صدیقی دور بڑا کمال تھا، فاروقی دور بڑا کمال تھا، لیکن عثمان بن عفان نعوذ باللہ ان پہ تو فتنے ہی رہے۔ نہ، یہ پروپیگنڈا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا، اصل خبر کو دبایا جاتا ہے اور غلط خبر کو اٹھایا جاتا ہے تاکہ اصل واقعہ ختم ہو جائے۔ سب سے بڑی حکومت کرنے والے عثمان بن عفان ہیں۔ ابو بکر صدیق تقریباً 2 سال، عمر بن خطاب 10 سال، علی رضی اللہ تعالیٰ 5 سال، عثمان بن عفان 12 سال۔ اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی حکومت عمر بن خطاب نے کی ہے۔ امیری کے حوالے سے خوشحال سب سے زیادہ حکومت اگر کسی کی تھی وہ عثمان بن عفان تھے، لیکن ان کے آخری 2 سال میں یہ فتنہ شروع ہوا ہے۔ پہلے 10 سال ویسے ہی گزرے جیسے عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سال گزرے، فتوحات ہو رہی ہیں، مسلمان کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، آخری 2 سال میں یہ مسئلہ بنا ہے۔ اب دوسری بات لوگ کیا کہتے ہیں، جواب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1800 لوگ پورے مدینہ کو گھیر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیں؟ میرے بھائی کیونکہ وہ جانتے تھے عثمان بن عفان حیا والے ہیں، وہ مر جائیں گے لیکن کسی مسلمان کے لیے تلوار نہیں اٹھائیں گے، بس یہ مسئلہ تھا۔ اور وہ یہ عمل کہاں سے لے رہے ہیں؟ رسول اللہ سے لے رہے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جانتے ہیں کہ یہ لعنتی کون ہے، کافر ہے، لیکن اس کے لیے تلوار اٹھاتے نہیں اٹھاتے۔ تو بار بار صحابہ، چاہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ ہو، امیر معاویہ ہو، حسن ہو، حسین ہو، تمام صحابہ ان کی منت کرتے تھے، ان کے پیر پکڑتے تھے کہ خدا کا واسطہ ہمیں حکم دے، ٹکا بوٹی ایک کر دیں گے ان کی۔ لیکن وہ کہتے تھے میں اپنا دور حکومت ایسا نہیں بنانا چاہتا کہ میرے بعد دنیا کہے کہ ان کے دور میں مسلمان نے مسلمان کو کاٹ دیا۔ تو اب صحابہ کے کس نے ہاتھ باندھ دیے؟ عثمان بن عفان نے باندھے، کیونکہ میرے دور میں مسلمان ایک دوسرے کو ختم نہ کرے، نہ لڑے، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ اٹھے گا۔ اور وہ جانتے تھے ایک بار تلوار نکل گئی یہ واپس نہیں آئے گی۔ پھر بھی جب ان کو شہید کیا گیا ہے، اب سنیے گا، کیونکہ انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، جب پھر بھی ان کو شہید کیا گیا تو ان کا خون کا قطرہ کہاں گرا؟ سورہ البقرہ پہ، اور اس لفظ پہ گرا جو کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اے عثمان تو نے میری ذات کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، اب تیرے بہاف پہ تلوار اللہ اٹھائے گا، ان سے بدلہ اب اللہ لے گا، کیونکہ ان کے لیے تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ اس آیت پہ خون کا قطرہ گرا ہے، اور وہ قرآن آج بھی دنیا میں موجود ہے جہاں پہ عثمان بن عفان کا قطرہ گرا تھا، تاکہ بار بار دنیا کو یاد رہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوا تھا، وہ شہادت عثمان سے ہوا تھا۔ اب آپ کو سمجھ آئے کہ ان کو گالیاں کیوں دیتے ہیں، کیونکہ یہ اصل خبر ہے۔ اب سنیے گا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے دربار میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، سنیے گا، رات کو ابا جان مجھے خواب آیا ہے۔ اب اسر وہ بھی لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے عثمان بن عفان کی سازش میں ساتھ دیا تھا۔ مجھے خواب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق آتے ہیں اور وہ رسول اللہ کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پھر عمر فاروق آتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن عثمان اپنا کٹا ہوا سر لے کر آتے ہیں، وہ خون سے ٹپ کر رہا ہے، اور وہ اللہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا اللہ اپنے بندے سے پوچھ کہ انہوں نے مجھے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ جب یہ کہتے ہیں تو وہ عرش کانپتا ہے اور خون کے 2 فوارے زمین پہ گرتے ہیں، خون کے 2 فوارے زمین پہ گرتے ہیں، اور میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ 2 فوارے کون سے تھے؟ جنگ جمل تھی اور جنگ صفین تھی، جس میں 84,000 صحابہ اور مسلمان ایک دوسرے کی تلوار سے شہید ہوئے۔ یہ اللہ رب العزت کا بدلہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو امت سے لیا، کیونکہ جیسے ہی عثمان بن عفان دنیا سے گئے فتنوں کی برسات ہوتی ہے، برسات، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات رک جاتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے سلسلے رک جاتے ہیں، کیونکہ ان کا پورا دور انہی فتنوں کی نظر ہو جاتا ہے، اور آخر میں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب سنیے گا، اب ان کی سازش کامیاب ہو گئی ہے، عمر بن خطاب کو بھی شہید کر دیا، کنہوں نے؟ ایرانیوں نے۔ عثمان بن عفان کو شہید کروا دیا، کنہوں نے؟ یہودیوں نے۔ مسلمان بیچ میں نہیں ہیں، وہی لوگ ہیں، اور آج بھی وہی ہیں، آج بھی وہی ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا نیٹ پہ، میں حیران رہ گیا کہ اگر دبئی نے اسرائیل کے ساتھ میرے بھائی معاہدہ کیا ہے نا، اس کے پیچھے علماء ہیں جنہوں نے تو فتوے لکھ کے دیے ہیں، آج بھی وہ ٹولہ موجود ہے جو ہماری جڑوں کو کاٹ رہا ہے، آج بھی ہے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے گا سازش چیک کیجیے گا، ان کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ اب وہ گئے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنے سامنے جنگ کے لیے،
کیونکہ ایک گروپ کہتا ہے عثمان کا بدلہ چاہیے، دوسرا گروپ کیا کہتا ہے ابھی نہیں، بس یہ مسئلہ۔ ایک گروپ کہتا ہے ہمیں عثمان کا بدلہ چاہیے، اور دوسرا گروپ کہتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ حق پہ تھے، وہ کہتے تھے ابھی میرے ہاتھ مضبوط نہیں ہے، جب ساری امت میرے ہاتھ پہ بیعت کر گی میں لازم بدلہ لوں گا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، اور وہ ٹھیک تھے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، لیکن اب جب جنگ میں آمنے سامنے ہوئے ہیں نا بھائی، ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف بیٹا ہے، کیا خیال ہے؟ ایک طرف امہات المؤمنین ہے اور دوسری طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جنگ نہیں کرتے، صلح کر لیتے ہیں۔ بات چیت شروع ہوئی، فضا پیدا ہو گئی کہ صلح ہو جائے گی، صحابہ نے سکھ کا سانس لیا صلح ہو جائے گی، لیکن اس ٹولے کو یہودی اور ایرانی پتہ چل گیا، اوہ یہ تو صلح ہونے لگی ہے، انہوں نے رات کو چوری چھپے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کیمپ پہ حملہ کر دیا، اور ثابت کہنے گئے علی نے حملہ کیا ہے، اور ادھر سے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیمپ میں مشہور کر دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیمپ نے پہلے حملہ شروع کر دیا ہے۔ جب جنگ کا میدان ہوتا ہے وہاں تو تحقیقیں نہیں ہوتی، تفتیشیں نہیں ہوتی، اور پھر جنگ ہوئی ہے پھر رکے نہیں۔ اسی طرح جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو حسن رضی اللہ تعالیٰ، یعنی بات اب معاملہ آگے سے آگے جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب حسن کہتے تھے میں علی کا بدلہ لوں گا رضی اللہ تعالیٰ، وہ پھر نکلے 40,000 کون سے لوگ لے کر، ان کے اندر وہی منافقین مسلمان موجود ہیں، یہودی بھی اور ایرانی بھی، اور عین جنگ کے موقع پر وہی لوگ جو حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ میں اتھینٹک باتیں بتا رہا ہوں جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، انہی کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، انہی کے کیمپ کو لوٹ لیتے ہیں جو انہی کے ساتھ ہیں، اس لیے کہتے ہیں کوفی لا یوفی، کوفہ والے لوگ وفا نہیں کرتے، علی گئے شہید ہو گئے، حسن گئے ان کے ساتھ ظلم کیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ان کے ساتھ بھی ظلم کیا، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ہمارے ساتھ سازش ہوئی ہے، بہت بڑی گیم ہوئی ہے، انہوں نے فوراً ایک لمحہ ضائع کیے بنا معاویہ کو کہا کہ صلح کرو، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خیر چاہتے ہیں، انہوں نے فوراً کہا کہ ہر قسم کی شرط کے ساتھ صلح کرنے کو تیار ہے، کوڑا کاغذ بھیجا ہے، کوڑا جو آپ لکھیں گے ہم صلح کرنے کو تیار ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم جھگڑے نہیں چاہتے۔ پھر صلح ہوئی ہے، 20 سال امن رہا، یہ کسی کو نہیں پتا، 20 سال امن رہا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، وہی دور شروع ہو گیا جو عمر فاروق کا تھا، وہی دور شروع ہو گیا جو عثمان کا تھا۔ اس کے بعد میرے بھائی اور دوستو جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ محسوس ہوا اب یہ مسئلہ جو ہے یہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے، لیکن یہ لڑائی شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ شہادت عثمان سے شروع ہوئی ہے، یہ ہے اصل بات۔ لیکن امیر معاویہ نے جو شورا کا نظام تھا اس کے بنا اپنے بیٹے یزید کو کیا کہہ دیا، اب حکومت تم کرو گے، وجہ کیونکہ اسی کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اس لیے میں اپنی زندگی میں ہی کوئی حکمران طے کر کے چلا جاتا ہوں۔ تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قبول کرنے سے انکار کیا، پھر وہ گئے ہیں کربلا اور وہ وہاں پہ شہید ہوئے۔ لیکن میرے بھائی میری بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اصل شہادت، اصل مسئلہ وہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بدلہ لیتے ہوئے یہ امت کو اتنا بڑا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑا۔ اور دوسری بات میرے بھائی یہ یہود ہیں، وہ لوگ ہیں جو آپ کو بانٹ چکے ہیں اور اس لیول کا بانٹ چکے ہیں کہ ہم یہودی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ہم عیسائی کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ دیکھ لیں ہمارے سنی مسلمان ہی ہیں نا عرب کے، وہ یہودی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، وہ عیسائی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن شیعہ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کر سکتے نہیں کر سکتے۔ سیریا تباہ ہو گیا شیعہ سنی، عراق تباہ ہو گیا شیعہ سنی، سارا عرب تباہ ہو گیا شیعہ سنی، یہی جنگ عربوں کو لے ڈوبے، اسی جنگ نے جو اس وقت بھی لے ڈوبی آج بھی لے ڈوبی۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا اس مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے میرے بھائی، تین خلیفہ تھے، ایک خلیفہ عرب میں عباسی، ایک خلیفہ فاطمی، ایک خلیفہ بنو امیہ، دنیا میں تین خلیفہ بھی رہے ہیں۔ کیوں؟ وہی وجہ جو شہادت عثمان کے وقت تلوار نکلی ہے وہ پھر واپس نہیں گئی۔ یہ میرے بھائی ایک پیغام ہے اللہ کا کہ اللہ اپنے ولیوں کا خیال کیسے کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے ولیوں کے اوپر اپنی رحمتیں کیسے نچھاور کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی خدا کا واسطہ ہے سازش کو سمجھے، گالی میرے بھائی دینا، کسی کو بدتمیز کہنا، گندی گالیاں دینا، یہ تو عام سے بندے کو چور چمار کو کہنا گندی بات ہے، یہاں تک کہ آپ رسول اللہ کے صحابہ کو گالیاں نکالیں، لیکن مت ماری گئی ہے وجہ کیونکہ آپ نے اس سازش کو نہیں پہچانا، آپ نے اس فتنے کو نہیں پہچانا جو امت کے اوپر ٹوٹا تھا، لیکن وہ خبر ساری بند کر دی گئی۔ شہادت عثمان کا واقعہ کسی لوگوں کو پتہ کوئی نہیں، سارا واقعہ کون سا چالو ہو گیا؟ ثانیہ کربلا شروع ہو گیا، ساری گیم ادھر ساری سیٹ کر دی، اس کا پس منظر کسی کو نہیں بتایا یہ ہوا کیوں تھا۔
یقین کریں میں اکثر اہل حدیث حضرات کو ملا ہوں، ان کو بھی اس بات کا معلوم نہیں کہ اصل واقعہ شروع کہاں سے ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آخری بات، اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، یہ بڑی کمال بات ہے، دیکھیں کتنا بڑا میرے بھائی فتنہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جنگ اگر مان بھی لیں، موقف مان بھی لیں، تو اس کا تعلق عملی اسلام سے تو نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ عملی اسلام کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، پردہ کرنا، داڑھی رکھنا، ٹخنے ننگے رکھنا، جھوٹ نہ بولنا، اس کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے، اس کا تو شخصی تعلق ہے۔ شخصیات کی میرے بھائی ایک جنگ ہوئی ہے نا، لیکن عمل میں شیعہ سنی پہلے کوئی لڑائی نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے محدثین شیعوں سے حدیثیں بھی لے لیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت عقیدے کے مسئلے نہیں تھے۔ لیکن اگر آپ زخم ٹھیک نہیں کرتے تو زخم کیا کرتا ہے؟ میں کیا کرتا ہے؟ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے، پھر بازو بھی کاٹنا پڑ جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے کٹ رہے ہیں نا، کٹ رہے کہ نہیں کٹ رہے؟ اس کی وجہ سے وہ مسئلہ پھیلتے 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 کیا بن گیا؟ عقیدے کا بھی مسئلہ بن گیا، گالم گلوچ کا مسئلہ بن گیا۔ یہ کبھی نہیں تھا۔ اس لیے یہ جو ماتم ہے، میں حیران رہ گیا کہ شیعہ ذاکرین، امام باقر رحمہ اللہ، وہ بھی اس بات کے خلاف ہے کہ اس کا تعلق ہرگز اسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس بے صبری کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ 312 کے اندر جا کے یہ ماتم ہوا ہے۔ شیعہ بھی ان چیزوں کے خلاف ہیں، لیکن میرے بھائی وہ زخم ہم نے ٹھیک نہیں کیا، وہ زخم بڑھتے بڑھتے اس انتہا پہ چلا گیا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائی، محبت کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، اور ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ سازش ہوئی ہے ہمارے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہو گیا، اس کو اب تو پہچان لو بھائی۔ لیکن محسوس یہ ہوتا ہے یہ نہیں پہچانیں گے جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے۔ اور امام مہدی کون ہے؟ وہ وہی ہے جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، جس طرح حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنگوں کے بعد سب کو اکٹھا کیا تھا نا، بالکل ایسے ہی امام مہدی بھی تمام امت کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے، لے بھائی آپ دجال سے جنگ کریں۔ اب میرے بھائی جیسی عرب کی صورتحال جا رہی ہے، وہ ساری کی ساری وہی صورتحال ہے جو رسول اللہ نے مہدی سے پہلے کی بیان فرمائی۔ شہزادوں کی جنگ ہونی ہے، انہوں نے گدی کے لیے لڑنا ہے، اور صلح کروانے کے لیے جس نے بیچ میں آنا ہے وہ کون ہے؟ وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے امام مہدی نے وجود میں آنا ہے۔ اب محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ کام سلجھنے والا نہیں، جس حد تک یہ جا چکا ہے، امید یہی ہے کہ امام مہدی میرے بھائی آنے والے ہیں باذن اللہ، وہی اس کو سلجھائیں گے۔ لیکن آپ اپنے قطرے جو تھوڑے بہت ہیں وہ ڈال لیں، آپ اپنا تھوڑا بہت حصہ ڈال لیں، لوگوں کو اصل گیم سمجھائیں کہ عملی اسلام وہ خلاف نہیں تھا۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کربلا کے بارے میں کیا خیال ہے، انہوں نے کہا ہم تب موجود نہیں تھے، اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ کر لیا، ہم آج موجود ہیں تو اپنی زبان کو بھی محفوظ کر لیتے ہیں خاموش ہو کے۔ جب تک آپ خاموش ہیں آپ کا حساب نہیں ہے۔ آپ نے بول دیا کچھ ایسی بات جو صحابہ کے خلاف تھے میرے بھائی، اب میرے بھائی اللہ آپ کو پکڑے گا کہ آپ نے یہ جو بولا ہے کس بنیاد پہ بولا ہے۔ میرے بھائی دیکھیں، ایک گروپ کہتا ہے ادھے صحابہ ایسے ہیں، ادھے صحابہ ایسے ہیں، اور دوسرا گروپ کہتا ہے سارے اچھے ہیں۔ کون سا گروپ اچھا بھائی؟ بولے بھائی کون سا گروپ اچھا ہے؟ جو ان کو بانٹ رہا ہے یا جو یہ کہہ رہا ہے سارے اچھے ہیں؟ کسی ایک بھی اللہ کی قسم اگر آج دنیا میں آ جائے ساری امت ان کے لیے جان دے گی۔ یہ گروپ اچھا ہے جو ساروں کو اچھا کہہ رہا ہے، یا وہ گروپ اچھا ہے جو بانٹ رہا ہے؟ سوچیں کتنی بڑی سازش ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ یہ سمجھائیں میرے بھائی اور دوستوں کہ عملی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا جو تعلق تھا وہ شخصی تھا، لیکن وہ ختم ہو گیا، وہ ماضی تھا۔ اب جو لوگ اس طرح باتیں کر دیتے ہیں کہ بھائی پاکستان بننا چاہیے تھا، نہیں بننا چاہیے تھا، بھائی بن گیا نا، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب بھائی جو ہے اس کی قدر کرو، جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی نعمت کی قدر کرو۔ تھوڑا سا وقت میرے بھائی زیادہ ہوا، لیکن پیغام پہنچانے کا مقصد تھا، امید ہے میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے۔ ایک بات آخری میں بھول نہ جاؤں میرے بھائی، یاد رکھیں ایک مسئلہ یہ بنا کہ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ غلطی بدنیتی پہ، وہ غلطی بری سوچ پہ مبنی نہیں ہوتی، اس کا مقصد حق تک پہنچنا ہوتا ہے، لیکن پہنچتے ہوئے بھی اگر غلطی ہو جائے تو اللہ اس پہ بھی اجر دیتا ہے۔ اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں۔ ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی لیکن حق پہ پہنچتے ہوئے ہوئی، اس لیے اللہ ان کو ایک اجر دے گا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق پہ تھے، اللہ ان کو 2 اجر دے گا۔ لیکن کسی کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتے، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ ان کی بدنیتی تھی، وہ پیسہ چاہتے تھے، وہ گدی چاہتے تھے، نہیں نعوذ باللہ، کسی صحابی کے بارے میں ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔
ہم مانتے ہیں خطا ہو سکتی ہے، لیکن وہ خطا کون سی ہے کہ آپ نے نشانے پہ تیر مارنے کے لیے ہی کمان نکالی ہے، لیکن نہ لگے تو اس میں بھی اللہ ایک اجر دیتا ہے۔ آپ نے قرآن کھولا، آپ نے صحیح پڑھنا چاہا، پھر بھی غلط پڑھ دیا تو اللہ کیا دیتا ہے؟ 2 اجر دیتا ہے۔ حالانکہ پڑھا غلط ہے آپ نے، لیکن کیوں؟ آپ صحیح پڑھنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی اگر غلط ہو گیا تو اللہ 2 اجر دیتا ہے۔ تو یہ صحابہ سے خطا ہوئی ہے۔ گناہ ہم صحابہ سے توقع نہیں کرتے، ہم تمام کے تمام صحابہ کو ایسی خطا والا مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت امت کے اندر اس فرقہ پرستی کی بھڑکی ہوئی آگ کو ٹھنڈا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو شہادت عثمان کے نظریے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اگر میرے بھائی ہم دعا کریں یا نہ کریں، اللہ رب العزت نے دونوں کے لیے جنت کو لکھ چکے ہیں۔ امام حسین اور حسن جنت کے، اور میرے بھائی مردوں کے، جوانوں کے سردار، ان کے والد مردوں کے سردار، ان کی جو ماں ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ میرے بھائی وہ ہماری دعاؤں کے بھی محتاج نہیں ہیں، لیکن محبت کے اندر ہم پھر بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو امام حسین، اہل بیت اور رسول اللہ کے عظیم صحابہ کے ساتھ فردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے کہ ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔